اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ظاہری نظر یہ بتاتی ہے بھی بیماری آ گئی تو یہ پریشانی کی بات ہے، اور بیماری میں آدمی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کا غیبی نظام، غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ مریض کا درد سے کراہنا تسبیح ہے، اور درد کی وجہ سے چیخنا تہلیل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب مریض کا سانس لینا صدقہ ہے، اور بستر پر لیٹنا عبادت ہے، اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں کروٹ بدلنا۔ مریض جب کروٹ بدلتا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، اور اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے اعمال نامے میں صحت کی حالت میں جو اعمال کرتا تھا اس سے بڑھیا اعمال کیے بغیر اس کے اعمال نامے میں لکھو، اور جب تندرست ہو کر چلنے لگتا ہے تو ایسا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا، ایسے اللہ پاک گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے، کیسی کیسی غیب کی خبریں ہیں۔ غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے۔ حق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ حق دکھایا نہیں جاتا، حق سمجھایا جاتا ہے، حق بتلایا جاتا ہے، لیکن دکھایا نہیں جاتا۔ ایمان بالغیب، جنت حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی تو ہمارا ایمان ہے جنت حق ہے۔ تو جنت کو دکھایا نہیں جائے گا، جنت کو سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی کہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، تو جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، جہنم کو سنایا جائے گا۔ ایمان بالغیب، حشر کا میدان، قیامت کا دن، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی، اس پر یقین۔ حشر کا میدان دکھایا نہیں جائے گا، حشر کا میدان سنایا جائے گا۔ بن دیکھے ایمان لاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تبلیغی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو لائک کریں، تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوست بزرگان، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شان نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور دعوت والی محنت میں
سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے. یقین تبدیل ہو جائیں. مخلوق کا یقین دلوں سے نکل جائے. ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے. تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے. اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے. کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا. اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے. وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم. اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں. انسان اکیلا ہے تو اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب. دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود. تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں. ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں. اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کریں. تو حق تعالی شانوں کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ کی بڑائی لامحدود ہے. حق تعالی شانوں کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. کیسی پیاری مثال قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے. تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی. یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں. اور جس قدر مخلوقات ہیں، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو. اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں، ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولے جائیں کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق. ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر. ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک
نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولے جائیں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے گی کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہم دیکھتے ہیں ہونا یہاں سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ہے انسانوں کی نظر کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔ نظر کچھ اور بتائے گی اور غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی۔ جو انسانوں کی نظر بتائے گی اس کا انکار کرنا، جو غیب کی خبر بتائے گی اس کا اقرار کرنا۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان۔ ظاہری آنکھ یہ بتا رہی ہے، کسی قبر کو دیکھا تو انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ جتنے انسان بھی قبر کو دیکھیں گے سب کی نظر یہ بتائے گی کہ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، اور غیب کی خبر یہ بتلا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جنت کے باغوں کا باغ یہ انسانوں کی نظر نہیں بتائے گی، یہ غیب کی خبر بتائے گی۔ غیب کی ہر خبر کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ ظاہری آنکھ یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے زمین میں جان کھپائی، بیج لگایا، ہل چلایا، پانی دیا اور زمین سے غلہ نکلا۔ نظر یہ بتا رہی ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے، اور حق تعالی شان و غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ تو اللہ اگاتے ہیں۔ نظر بتاتی ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ تو آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بات کو اللہ رب العزت کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ تو جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ دو یقینوں کی ٹکر ہے، غیب کی خبروں پر یقین اور نظر پر یقین۔ غیب کی ہر خبر کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں ہیں کہ خبر کچھ اور بتاتی ہے اور انسانوں کی عقل اور انسانوں کی نظر کچھ اور بتاتی ہے، غیب کی خبر کچھ اور بتاتی ہے۔ غیب کی خبر یہ بتلا رہی ہے کہ ہر چیز کے خالق اللہ ہیں۔ غیب کی خبر یہ بتلا رہی ہے کہ ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، اور حالات کے خالق بھی اللہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہی خالق ہیں ہر چیز کے بھی اور احوال کے بھی، اور معبود ہیں۔ تو جو اس بات کا اقرار کرے اور حقیقتاً اسی طرح سمجھے تو براہ راست اللہ اپنی قدرت سے اس کو پالتے ہیں۔
براہ راست اپنی قدرت سے اللہ پاک اس کو پالتے ہیں۔ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے کی قدرت سے بنا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا یقین دل میں اتر جائے۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے مخلوق کو بنایا ہے، اور یہ بنانے والے کے قبضے میں ہے۔ بنے ہوئے سے وہ نہیں ہوگا جو بنا ہوا چاہے گا، بنے ہوئے سے وہ ہوگا جو بنانے والا چاہے گا۔ غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں ہیں کہ جہاں نہ انسان کی عقل پہنچتی ہے نہ ان کی نظر پہنچتی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبریں سنائی۔ جسم میں اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ظاہری نظر یہ بتاتی ہے بھی بیماری آ گئی تو یہ پریشانی کی بات ہے، اور بیماری میں آدمی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کا غیبی نظام، غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ مریض کا درد سے کراہنا تسبیح ہے، اور درد کی وجہ سے چیخنا تہلیل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب مریض کا سانس لینا صدقہ ہے، اور بستر پر لیٹنا عبادت ہے، اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں کروٹ بدلنا۔ مریض جب کروٹ بدلتا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، اور اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے اعمال نامے میں صحت کی حالت میں جو اعمال کرتا تھا اس سے بڑھیا اعمال کیے بغیر اس کے اعمال نامے میں لکھو، اور جب تندرست ہو کر چلنے لگتا ہے تو ایسا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا، ایسے اللہ پاک گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں ہیں۔ غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے۔ حق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ حق دکھایا نہیں جاتا، حق سمجھایا جاتا ہے، حق بتلایا جاتا ہے، لیکن دکھایا نہیں جاتا۔ ایمان بالغیب، جنت حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی تو ہمارا ایمان ہے جنت حق ہے۔ تو جنت کو دکھایا ہی نہیں جائے گا، جنت کو سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی کہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، تو جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، جہنم کو سنایا جائے گا۔ ایمان بالغیب، حشر کا میدان، قیامت کا دن، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی، اس پر یقین۔ حشر کا میدان دکھایا نہیں جائے گا، حشر کا میدان سنایا جائے گا۔ بن دیکھے ایمان لاؤ، فرشتے حق ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، تو اس پر یقین، فرشتوں پر یقین۔ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ حق تعالی شان ایسی قدرت والے ہیں کہ وہ دن میں سے رات کو نکالیں اور رات میں سے دن کو نکالیں، خوف کے نقشوں میں امن دے دیں اور امن کے نقشوں میں خوف دے دیں، تمنگری میں سے فقر نکال دیں اور فقر میں سے تمنگری نکال دیں۔
جتنے بھی حالات ہیں یہ اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ کے ایک خزانوں سے چیزیں آ رہی ہیں اور ایک خزانوں سے حالات آ رہے ہیں. کس حال میں اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر. اس پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں. زندگی اللہ رب العزت ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. یہ جتنے بھی مادی اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ حق تعالی شانہ نے یہ ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں بنائے. اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال عطا فرمائے. نظر یہ بتائے گی کہ زیادہ مال ہوگا تو زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی اور چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑی وزارت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی وزارت ہوگی چھوٹی کامیابی. یہ نظر بتائے گی. اور خبر یہ بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. دو یقینوں کی ٹکر ہے، ایک طرف مادی اسباب سے کامیابی کا یقین اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے کامیابی کا یقین. زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. یہ مادی اسباب یہ امتحان کے طور پر ہیں. تاجر کو تجارت کا سبب امتحان کے طور پر دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تاجر اپنی تجارت میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہیں. جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں، وہ اگر تجارت کرے گا تو تجارت کی منڈی میں جانے سے پہلے رک جائے گا، مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگا کہ مفتی صاحب میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں. حق تعالی شانہ میری تجارت کی شکل کو دیکھ کر مجھے کامیاب نہیں کریں گے بلکہ وہ میرے اعمال پر کامیاب کریں گے. تو آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں کہ مجھے تجارت کے مسائل سکھا دیں تاکہ میں تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ زندہ کروں. صرف تجارت کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ تجارت میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے پورا کرنے پر اللہ پاک زندگی بنائیں گے. تو یقین کی بات ہے. جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں تو مزدوری کرے گا تو مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ زندہ کرے گا. جس نے یقین سیکھا ہوا ہوگا کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، تو وزارت کی کرسی میں بیٹھے گا تو وزارت کی کرسی میں بیٹھنے سے پہلے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگا کہ مفتی صاحب اللہ کی طرف سے یہ امتحان آ گیا، وزارت کی کرسی ملی تو آپ یہ مجھ پر احسان فرمائیں کہ اس کے کیا مسائل ہیں وہ مجھے سکھا دیں. حق تعالی شانہ میری وزارت کی کرسی کو دیکھ کر مجھے کامیاب نہیں کریں گے بلکہ وہ میرے دل کے یقین کو دیکھیں گے اور میرے اعمال کو دیکھیں گے. تو آپ مجھے اس کے مسائل سکھا دیں. جو وزیر اپنی وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ زندہ کرے گا، حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے اس کو کامیاب کرے گا. اور جو وزیر اپنی وزارت میں اللہ کے حکم کو توڑیں گے اور نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کو ناکام کریں گے. اس کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے.
اس لیے ایک گزارش کی جا رہی ہے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، وہ کبھی آپ کے طریقے پر چلیں گے اور کبھی آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، جو آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کریں۔ جب یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں، تو یہ اعمال کا خزانہ جمع کریں گے اور اعمال پر اللہ پاک زندگی بنائیں گے۔ تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ مال سے، مال والوں سے، اور ملک سے، ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہم سب کے سب یہ جتنے مادی اسباب ہیں، ان مادی اسباب کی نفی کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے اثبات کریں کہ آپ کے اعمال پر اللہ پاک زندگی بنائیں گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدوں سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ حق تعالی شانہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے یقین بدلتے ہیں، اعمال کے طریقے درست ہوتے ہیں، نیتیں بدلتی ہیں، اخلاق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق نصیب ہوتے ہیں، وہ محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو اس محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے کہ شکلوں کا یقین یہ دنیا اور آخرت کے نقصان کا یقین ہے، عملوں سے کامیابی کا یقین۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اپنے دل کو نشانہ بنا کر سب سے پہلے تو دعوت دینے والے ہی محتاج ہیں، دعوت دینے والے اس بات کے محتاج ہیں کہ نوک زبان کی بات دل میں اتر جائے۔ زبان کی نوک پر ایمان کے بول بہت تھوڑی محنت سے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، لیکن دلوں کی گہرائیوں میں یقین اتر جائے، اس کے لیے بار 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 محتاج بن کر اپنے آپ کو سب کے ساتھ شامل کرتے ہوئے دعوت دینا۔ جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ایمان والے ہوں، ان کا یقین ہم سے بہت اچھا ہو، کسی کے بارے میں تو گمان میں خرابی نہیں لائیں گے۔ اپنی حالت ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے یقین کا کیا حال ہے۔ تو اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو سب کے ساتھ شامل کرتے ہوئے دعوت دی جائے۔ دعوت صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، وہ تو دعوت دینے والے کے اپنے یقین کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کے دروازے پر جا کر دعوت دی، اللہ کی بڑائی کے بول بولے، اللہ کی نعمتیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے انسانوں کو دی ہیں، اور وہ کیسی قدرت والے ہیں کہ ان کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بڑائی کی باتیں کی، بہت مبارک۔ تو 10-15 منٹ کسی کو دعوت دی، انہوں نے ایک بار ہماری دعوت کو سن لیا، کچھ دیر کے بعد کسی دوسرے کو دعوت دی، انہوں نے بھی ہماری دعوت کو ایک بار سنا۔ صبح سے لے کر شام تک 25-30 آدمیوں کو دعوت دی، ہر ایک نے ایک ایک بار سنا اور دعوت دینے والے نے 25-30 بار سنا۔
زبان سے بولا، کانوں سے سنا، تو ایمان جو بڑھے گا وہ دعوت دینے والوں کا یقین وہ زیادہ ترقی کرے گا۔ دعوت صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، وہ دعوت دینے والے کی اپنی حاجت ہے۔ تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ اس دعوت کو لے کے پھرنا اور اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایمان کے بول بولنا، محتاج بن کر سننا، اور اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی کہ حق تعالی شانوں کے جو وعدے ہیں، اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، اعمال میں نماز کا عمل، اللہ اکبر، جس قدر اللہ پاک نے احکامات نازل فرمائے، فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے، لیکن نماز کا عمل حق تعالی شانوں نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ اور کیسے کیسے اللہ پاک کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں کو یقین بڑھتا چلا جائے۔ کوئی ایک وعدہ نہیں ہے، نماز پر اللہ پاک کے کس قدر وعدے ہیں۔ تو نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا اور اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا۔ صرف نماز پڑھ کر اطمینان نہیں، اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی، بہت مبارک، لیکن نمازوں کو وزنی بنانے کی محنت کرنا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کے لیے تیار کریں، بہت مبارک، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نمازوں پر ایسی محنت کریں کہ ان کی نماز صورت کے بدلے میں حقیقت والی نماز بن جائے۔ اللہ کے وعدے حقیقت پر ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ نمازوں کو وزنی بنانے کی محنت کرنا، جیسے فجر کی نماز ایسی ظہر کی نماز۔ تو اس میں ہماری ترقی کیا ہوئی؟ ترقی تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز فجر کی نماز سے وزنی بن جائے۔ جو اپنی نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کریں گے اور رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے تو حق تعالی شان وہ دن دکھا دیں گے کہ نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے گی۔ جس آن جس گھڑی نماز کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، اسی آن اسی گھڑی نماز پر اللہ کے وعدے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کے وعدے ہیں وہ دنیا میں پورے ہو رہے ہیں، جو آخرت کے وعدے ہیں وہ آخرت کے اندر پورے ہوں گے۔ لیکن نماز ہو تو نمازوں کو وزنی بنانے کی محنت کر۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے، اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے۔ کس قدر اللہ پاک نے رہنمائی فرما دی۔ اب اس حدیث پاک کو سن کر ہم سب کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وہ اچھی نماز کہ جس کی بنا پر سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے، اس اچھی نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اور وہ ان خوبیوں کو نماز میں جمع کرنے کی محنت کرنا، تحقیق کرنا، اس بات کی تحقیق کرنا کہ جو اچھی نماز نکل آتی ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کی تحقیق کرنا اور ان خوبیوں کو نماز میں لانے کی کوشش کرنا، رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ کوئی ایک وعدہ نہیں ہے، بہت سارے وعدے ہیں۔ اب جب یہ بات فرمائی کہ جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے، تو وہ نماز کی کون کون سی خامیاں ہیں کہ جس بنا پر نماز بری نکل آتی ہے؟
اس کی تحقیق کرنا، ان خامیوں کو نماز میں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہماری نماز کی خامیوں کو دور فرما دے۔ جب نماز حقیقی نماز بن جاتی ہے تو براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ، ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ، اور ایک ہے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ۔ چیزوں سے جو فائدہ ملے گا وہ بھی اللہ ہی کے ارادے سے ملے گا، لیکن یہ محدود ملے گا اور فانی ملے گا، اور جو اللہ پاک کی قدرت سے ملے گا، براہ راست اللہ کی قدرت سے ملے گا، وہ غیر فانی ملے گا اور لامحدود ملے گا، کبھی ملنا ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، لامحدود فائدہ حاصل کرنے کے لیے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنا۔ نماز پڑھنا بہت مبارک، لیکن صرف نماز پڑھ کر اطمینان کہ بس ہم نے نماز ادا کر لی، اور ایک ہے نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا۔ نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے، براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ، اور نماز کے ذریعے سے فرمایا کہ تعمیل احکام، کہ جسم اور جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جائیں۔ نماز کی حالت میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا تو نماز کے باہر بھی اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا۔ جو نماز کے 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ تو جسم اور جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جائیں۔ عالمانہ نماز، جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند۔ نماز کی حالت میں آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، نماز کی حالت میں کان اللہ کے حکم کے پابند، دماغ اللہ کے حکم کا پابند۔ مالک کے حکم کو پورا کرنا ہے تو جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جائیں۔ ہاتھ پاؤں، دل دماغ، ٹخنے، کونیاں، پیشانی، جسم کے سارے حصے نماز کی حالت میں اللہ کے احکامات کے پابند بنیں گے تو نماز کے باہر بھی اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جس کا جسم نماز کے 10 منٹ میں اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے احکام کے پابند بنیں گے؟ مقصود تو ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کا پابند۔ تو نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، اور نمازوں کی محنت کے لیے ہر ایک کو تیار کرنا، رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ اور اس بات کی بھی محنت کی جائے گی کہ جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ علم والوں کے اللہ پاک کتنے قدردان ہیں۔ علم کا کیا درجہ ہے، علم والوں کا کیا درجہ ہے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور
5ویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کتنے آداب سکھائے گئے ہیں۔ علم کا کیا مقام ہے، علم والوں کا کیا مقام ہے۔ جس کے دل میں علم کی قیمت آ جائے گی تو علم والوں کی قیمت بھی اس کے دل میں آ جائے گی۔ جس کے دل میں علم کی قیمت نہیں ہوگی تو علم والوں کی قیمت بھی دل میں نہیں آئے گی۔ جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے۔ کس قدر وعدے ہیں اللہ پاک کے، اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے۔ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ علم کا یاد کرنا تسبیح ہے، علم کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، علم کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے۔ اس لیے کہ علم جائز اور ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے، اور سفر کا ساتھی ہے کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے۔ اور علم تنہائی میں ایک محدث ہے، اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے، اور دشمنوں پر ہتھیار ہے۔ اور علم کی وجہ سے یعنی علماء کا درجہ اللہ رب العزت بلند فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور علم والے ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے، ان کے افعال کا اتباع کیا جائے۔ فرشتے علم والوں سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں، اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ملتے ہیں۔ اور دنیا کی ہر تر اور خوش چیز علم والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے، چوپائے، زہریلے جانور، سانپ وغیرہ تک دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، اور علم آنکھوں کا نور ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر فضائل ہیں۔ اس لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے کہ یہ جو کچھ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے اوپر محنت کی جائے گی تو دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ بھی ہماری 6 صفات ہیں، لیکن یہ وہ مبارک صفات ہیں کہ یہ صفات اللہ کے خزانوں سے حاصل ہو جاتی ہیں تو دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی، اور اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی کہ حق تعالی شانہ علم کی حقیقت عطا فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ حق تعالی شانہ کی عظمت کا دھیان، چاہے عمل دعوت کا ہو، تعلیم کا ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، چاہے نماز کا عمل ہو، ہر عمل میں اللہ کا دھیان کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا جب ذکر میں اللہ پاک کا دھیان جمانے کی محنت کی جائے گی، اور ذکر میں اللہ پاک کا دھیان جم جائے گا تو ہر عمل کے اندر اللہ کا دھیان آ جائے گا۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ یہ 3 تسبیحات صبح 3 شام، یہ کم سے کم درجے کی بات ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم اس کے اندر ترقی کریں۔ تو ایک ہے صرف ذکر کرنا، اور ایک ہے ذکر میں اللہ رب العزت کا دھیان جمانا۔ مقصود تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں مالک کے جس حکم کو پورا کریں تو ہر حکم کے پورا کرنے میں اللہ کا دھیان۔ ایک ہے غفلت کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنا، اور ایک ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنا۔ کس قدر عمل کا وزن بڑھ جائے گا جس عمل میں اللہ کا دھیان ہو۔ جب ذکر میں دھیان جمے گا باقی اعمال میں بھی دھیان آ جائے گا، اور ذکر میں دھیان نہیں جمے گا تو باقی اعمال میں دھیان کیسے آ جائے گا؟ اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، تسبیحات پوری کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں اللہ یاد نہیں ہے، ذکر کرتے ہوئے کبھی کھیت میں، کبھی بیوی بچوں میں، کبھی تجارت میں دھیان۔
اللہ کی یاد میں جب اللہ یاد نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ پھر تجارت کی منڈی میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے، کھیت میں اللہ پاک یاد کیسے آ جائیں گے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی عظمت کا دھیان. صحابہ کی جہاں اور خوبیاں بتائی گئیں، ایک بڑی خوبی یہ بھی بتائی کہ کیسے حق تعالی شانہ کا دھیان ہے، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ ان کو خریدنا بیچنا ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. جو سب سے زیادہ غفلت کی جگہ ہے بازار، وہاں دھیان کا یہ حال ہے کہ ان کو خریدنا بیچنا اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو غافل نہیں کرتا. تو ذکر اللہ میں دھیان جمے گا تو باقی اعمال میں بھی دھیان آ جائے گا. اور ذکر والوں کے کیا کیا فضائل ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں. تو ذکر والوں پر اللہ پاک اتنے مہربان ہیں. جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. حق تعالی شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے، اور مالک کے ہر حکم کو پورا کرنا ذکر ہے. حال کے امر کی پہچان کہ جس وقت میں مالک کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا اللہ کا ذکر ہے. تو اس کے لیے بھی محنت کرنا، اوروں کو محنت کے لیے تیار کرنا، اور رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہمیں ذکر اللہ کی حقیقت عطا فرما دے. صرف یہ 6 باتیں صرف زبان کے بولنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان صفات کو اپنے اندر بھی لانا ہے اور پوری امت کے اندر ان صفات کو لانے کی محنت کرنی ہے. اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جس مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہو، ہر ایک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پابندیوں کے ساتھ حسن سلوک. حق تعالی شانہ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، مالک کا ہر حکم اللہ پاک کے خزانوں سے دنیا آخرت کی کامیابی لینے کا ذریعہ ہے. کچھ احکامات ایمانیات کے بارے میں اللہ پاک نے نازل فرمائے، کچھ احکامات عبادات کے بارے میں نازل فرمائے، اور بہت سارے احکامات اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں سے متعلق نازل فرمائے. تو حق تعالی شانہ کے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائے ہیں، ان احکامات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی پابندیوں کے ساتھ پورا کرنا. اخلاق والوں کے اللہ پاک بڑے قدردان ہیں. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق اللہ کی صفات کا نام ہے. اللہ جل شانہ رحم کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کریں گے. حق تعالی شانہ کھلانے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کو کھلائیں گے. کھانا مخلوق کی صفت ہے اور کھلانا اللہ کی صفت ہے. حق تعالی شانہ پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں گے. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ حق تعالی شانہ کے مبارک اخلاق حقیقی اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں. بندوں کے پاس اللہ کی عطا ہے، عطائی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ والے اخلاق اپناؤ، اللہ والے اخلاق اپناؤ. اللہ جل شانہ رحم کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے. اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے. تو جو بندوں سے متعلق احکامات ہیں، جب ان کو پورا کیا جائے گا، جہاں آخرت کی بڑی کامیابی ملے گی، دنیا ہی کے اندر اللہ پاک پاکیزہ ماحول عطا فرمائیں گے. دلوں کے جوڑ کا ذریعہ اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں. جو بندوں سے متعلق اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، وہ احکامات جب زندہ ہوں گے تو پاکیزہ معاشرہ قائم ہوگا. اللہ اکبر، کیسے حکیم ہے اللہ رب العزت
کہ کیسے احکام عطا فرمائے. گھر میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، تو بڑوں کو جو احکامات عطا فرمائے ہیں چھوٹوں کے بارے میں، تو بڑے اللہ کے حکم کو پورا کریں تو چھوٹے خوشحال ہو جائیں. چھوٹوں کو وہ احکامات عطا فرمائے کہ چھوٹے بڑوں کے بارے میں اللہ کے حکم کو پورا کریں تو بڑے بڑے خوشحال ہو جائیں. ایسے مبارک احکامات ہیں جو دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہیں. چھوٹوں کو یہ حکم ہے کہ بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں. تو انہوں نے مالک کے حکم کو پورا کیا، بڑوں کا ادب کیا، تو بڑے تو چاہتے ہیں کہ چھوٹے ہمارا ادب کریں. چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ ہے. چھوٹے دین پہ چلیں گے بڑے خوشحال ہو جائیں گے. بڑوں کو یہ حکم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، تو یہ مالک کے حکم کو پورا کریں گے تو چھوٹے خوشحال ہو جائیں گے. چھوٹے تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ بڑے ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ، چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ. حاکم کا دین عوام کی خوشحالی کا ذریعہ، عوام کا دین حاکم کی خوشحالی کا ذریعہ. عوام کو یہ حکم ہے کہ ان کی اطاعت کریں حاکموں کی. تو جب یہ مالک کے حکم کو پورا کریں گے تو حاکم خوشحال ہو جائیں گے. اور حاکم کو جو اللہ پاک نے احکامات عطا فرمائے وہ عوام کی خوشحالی کا ذریعہ ہے. جس حاکم کے سامنے اللہ کا حکم ہوگا اور وہ حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیسے اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھولیں گے. جو احکامات پر چلنے والے ہیں ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ہماری رعایا میں اگر پیاس سے کتا بھی مر جائے گا تو آخرت کے اندر ہمارا کتنا نقصان ہوگا. جو جانور کے بارے میں یہ فکر ہے وہ انسانوں کے بارے میں کتنا فکر ہوگا. تو احکامات ذریعہ ہیں دنیا آخرت کی کامیابی کا. بیوی کا دین خامن کی خوشحالی کا ذریعہ اور خامن کا دین بیوی کی خوشحالی کا ذریعہ. احکامات دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہیں. جب دل آپس کے اندر جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے. اور دلوں کا جوڑ اللہ کا دین ہے. کسی چیز کو آپس میں جوڑنے کے لیے کو درمیان میں کوئی ذریعہ استعمال کرتے ہیں. اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی سیمنٹ لگاتے ہیں. تو دلوں کا جوڑ اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں. ان احکامات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی پابندیوں کے ساتھ پورا کرنا. ایک ہے لینے کا جذبہ اور ایک ہے دینے کا جذبہ. تو لینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل جائے، دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ایک ہے لینے کا جذبہ کہ بھی میرا حق ادا کرو، بس اپنے حق کا مطالبہ ہے کہ میرا حق ادا کرو. اور ایک یہ ہے کہ میرے ذمہ جس کا حق ہے تو وہ حق ادا ہو جائے. اگر سب کے سب حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں گے تو کسی کا بھی حق باقی نہیں رہے گا، پاکیزہ معاشرہ قائم ہوگا. اور سب کے سب اپنے حق کا مطالبہ کریں اور کوئی کسی کا حق ادا نہ کریں تو آپس کے اندر رنجشیں بڑھ جائیں گی، فساد پیدا ہو جائے گا. تو ایک ہے لینے کا جذبہ اور ایک ہے دینے کا جذبہ کہ میرے ذمہ جس کا جو حق ہے وہ مجھے دینا ہے. سب کے سب لینے والے بن جائیں گے تو عدالتوں کے اندر مقدمات بڑھتے چلے جائیں گے. سب کا مطالبہ یہ ہے کہ بھی ہمارا حق دلواؤ. کسی اچھے دور کا واقعہ ہے، حدیث مبارک میں واقعہ آتا ہے کہ جب سب کا جذبہ اللہ کے احکامات پر چلنے کا، اللہ کے دین پر چلنے کا جذبہ ہے، اللہ والا جذبہ کہ بس ایک کی مان کے چلیں گے، تو دینے کا جذبہ. تو یہ واقعہ روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زمین فروخت کی تو خریدنے والے نے خرید لی، بیچنے والے نے بیچ دی. زمین اس کو مل گئی
زمین کی قیمت اس کو حاصل ہو گئی بیچنے والے کو۔ آگے چل کر جس نے زمین خریدی تھی اس کو زمین میں کچھ گڑھا نکالنے کی نوبت آئی۔ اس نے جو زمین میں گڑھا نکالا تو وہاں سے مال خزانہ نکل آیا، تو اس کا دینے کا جذبہ، اس نے سوچا کہ میں نے زمین خریدی ہے، یہ مال خزانہ تو میں نے ساتھ خریدا نہیں ہے، تو میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو جس سے زمین خریدی ہے اس کو واپس دینا چاہیے۔ تو یہ اس زمین بیچنے والے کے پاس گیا اور جا کر سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ مال خزانہ نکلا ہے، تو اٹھاؤ اپنا مال خزانہ، زمین میری میرے پاس ہے تو مال خزانہ اپنا اٹھا لو۔ دینے کا جذبہ، تو اس کے اندر بھی دینے کا جذبہ۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے ہاتھ زمین فروخت کر چکا، اب اس میں سے مٹی نکلے یا سونا تو میرا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو میں نہیں لوں گا۔ اب دونوں کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے وہ لینے پر نہیں ہے، وہ اسے دینا چاہتا ہے، وہ اسے دینا چاہتا ہے۔ اچھا بھئی اب یہ فیصلہ کیسے ہو؟ تو بھئی قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور قاضی صاحب کے سامنے جا کے نوعیت رکھ دیں، پھر جو فیصلہ ہوگا۔ تو قاضی صاحب بھی اللہ والے، ان کا بھی اللہ والا جذبہ۔ تو قاضی صاحب نے ساری بات سن کر تو فرمایا بھی بات تو سمجھ میں آ گئی، تو اب یہ بتاؤ کہ تم میں سے بیٹی کس کی ہے؟ ایک فریق نے کہا کہ میری بیٹی ہے، دوسرے سے پوچھا تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دونوں کا نکاح کر دو اور یہ مال خزانہ بچوں کو دے دو، یہ فیصلہ ہو گیا جناب۔ تو جب دینے کا جذبہ ہوگا تو ایسے واقعات جو ہے نا الحمدللہ ایسے واقعات وجود میں آئیں گے۔ تو دینے کا جذبہ دلوں کے اندر بڑھتا چلا جائے اور لینے کا جذبہ نکل جائے، اس پر پاکیزہ معاشرہ دنیا میں بھی قائم ہوگا اور آخرت کی بڑی کامیابیاں بھی ملیں گی۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی اور اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارا عمل ہو، چاہے دعوت کا عمل ہو، تعلیم کا عمل ہو، اللہ کا ذکر ہو، نماز کا عمل ہو یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہر عمل میں اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل حق تعالی شانہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اسے قبول فرماتے ہیں۔ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اعمال اللہ کو پسند آ جائیں۔ جو اعمال اللہ جل شانہ کو پسند آ گئے، اللہ پاک راضی ہو گئے، جس کو اللہ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہ ملے اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی، اوروں کو محنت کے لیے تیار کیا جائے گا، تاکہ حق تعالی شانہ اخلاص کا نور ہمارے دلوں کے اندر بڑھتا چلا جائے۔ اخلاص کے ساتھ جو اعمال کیے جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ کے ہاں وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس امت کے کتنے فضائل ہیں کہ تمام امتوں میں سے چنی ہوئی امت ہے، تمام امتوں میں سے چنی ہوئی امت ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والا کام عطا فرمایا۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہر امتی کو اس ذمہ داری کا احساس دلا کر اس مبارک کام کے سیکھنے کے لیے تیار کرنا۔ جو ذمہ داری اللہ پاک نے امت کو عطا فرمائی ہے، امت جب اس ذمہ داری کو پورا کرے گی تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اللہ رب العزت پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائیں گے، پورے دین کو زندہ فرمائیں۔ یہ وہ محنت ہے جس محنت کے لیے اللہ پاک نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا، اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ پاک راضی ہو کر
دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں، وہ اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانہ کی ذات عالی پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شانہ کی ذات عالی پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان آپ کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا، اتنا وسیع عملہ عطا فرمایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو نبی کریم علیہ السلام کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حق تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میری راہ، یہ ہے میری راہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور میرا بھی یہی راستہ ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا یعنی جو بھی مجھ پر ایمان لے آیا اس کا بھی یہی راستہ ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو نبی کریم علیہ السلام کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ جس مبارک کام کے لیے حق تعالی شانہ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ہر امتی، ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کریم علیہ السلام کی مبارک محنت کو اپنی محنت بنا لے، آپ کے کام کو اپنا کام بنا لے۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ حق تعالی شانہ نے جس مقصد کے لیے اس امت کو چنا ہے، امت اس مقصد کے اوپر آ جائے۔ ذمہ داری کا پورا کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے، کوئی ایک ہی ذمہ داری نہیں ہے، اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری کو پورا کریں تو اور مزید جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داری کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے۔ تو ایک ہے ایک شہر کو سامنے رکھ کر ایک شہر کی ذمہ داری کا احساس ہو، جو ایک شہر کی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو شہر کے اعتبار سے اللہ کی مدد آئے گی، اور جو پورے ملک کو سامنے رکھ کر پورے ملک کی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو پورے ملک کے اعتبار سے اللہ کی مدد آئے گی، اور جو سارے عالم کی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو سارے عالم کے اعتبار سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد ذمہ داری کے بقدر آئے گی، جس درجے کی ذمہ داری اس درجے کی مدد۔ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو سامنے رکھ کر ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد قیامت تک آنے والے زمانے کے اعتبار سے اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے۔ تو ذمہ داری پر اللہ جل شانہ سمجھ بوجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ بوجھ سب کو برابر کی نہیں ملے گی، وہ ذمہ داری کے بقدر ملے گی۔ جو سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہوگی تو سارے عالم کے اعتبار سے اللہ پاک یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے کہ کس قوم کو کس قوم کے ذریعے سے اٹھایا جائے، کس ملک والوں کو کس ملک والوں کے ذریعے سے اٹھایا جائے، پھر اس چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ ساری دنیا کا نقشہ بنائیں۔
جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے، اور جہاں تک نہیں جا سکتے وہاں تک جانے والوں کو تیار کریں گے، یہ سمجھ بوجھ اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس امت کو کس قدر کتنی فضیلت عطا فرمائی کہ تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر یہ کرم فرما دیں کہ پوری کی پوری امت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو اپنی محنت بنا لے، آپ کے مبارک کام کو اپنا کام بنا لے۔ کس قدر صاحب نصیب ہیں وہ محنت کرنے والے جو دعوت کے کسی تقاضے کو قربان نہیں کرتے۔ سارے تقاضے دعوت کے تقاضے کے تابع ہیں، لیکن دعوت کا کام، دعوت کا کوئی تقاضا وہ ہماری حاجتوں کے تابع نہیں ہے۔ حاجتیں قربان ہوں گی، حاجتوں کو قربان کریں گے، لیکن دین کی محنت کے کسی تقاضے کو قربان نہیں کریں گے۔ اس کام کو کام بنانے والے وہ ہیں کہ جو اس کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا لے، اس کے کسی تقاضے کو قربان نہ کریں۔ ایک طرف مال کمانے کی محنت ہے، ایک طرف انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کو بسانے کی محنت ہے۔ دونوں کام ایک وقت میں جمع ہو گئے، مال کمانے کے تقاضے کو قربان کریں، دین کی محنت کے کسی تقاضے کو قربان نہ کریں۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ حق تعالی شانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت میں آپ کا طریقہ زندہ ہو، اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے چالو ہو جائیں۔ جب آپ کی مبارک محنت میں آپ کا طریقہ زندہ ہوگا تو جتنے بھی انسانی شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں اللہ کے احکامات زندہ ہوں گے، اللہ کے احکامات زندہ ہوں گے۔ تو اس مبارک کام میں یعنی قربانیاں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی طرز کے اوپر قربانیاں کی جائیں گی تو اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، اللہ پاک کی مدد کے دروازے کھلیں گے۔ صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت کیسی قربانیوں کے ساتھ کی جا رہی تھی، تو وہ نقشہ ہم سب کے سامنے ہو۔ صحابہ کے مبارک دور میں جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں، جو پاس ہو وہ لے لیں۔ صحابہ کے دور میں ایسی قربانیوں کے ساتھ محنت کی گئی ہے۔ ایک طرف تجارت کا تقاضا ہے، ایک طرف دین کی محنت کا تقاضا ہے، تو صحابہ کے دور میں یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے اگر کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں جب محنت کا تقاضا آ جائے تو سارے تقاضے قربان۔ حق تعالی شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے جو اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اس کے لیے جو قربانیوں کے ساتھ اس کام کے اندر آگے بڑھیں گے، اللہ جل شانہ دین تو اللہ اپنی قدرت سے زندہ کریں گے۔ صاحب نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ پاک دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا لیں، تو دین ہماری زندگی میں آ جائے، پوری انسانیت کی زندگی میں آ جائے۔ اس کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر محنت کرنا، آپ کی محنت میں آپ کا طریقہ زندہ ہو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے زندہ ہو جائیں۔ اس کے لیے دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، مقام پر رہتے ہوئے بھی اس بات کی فکر کرنا کہ ہماری بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے، ہماری مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں جو دن میں اعمال ہو رہے تھے وہ مبارک اعمال دن میں ہماری مساجد میں شروع ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں جو راتوں کو اعمال ہو رہے تھے وہ مبارک اعمال راتوں کو تمام دنیا بھر کی مساجد میں شروع ہو جائیں۔ بستی میں جتنے بھی طبقات ہیں وہ سب کے سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے لیے بھیجے ہوئے امتی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ان کا کام ہے۔ ہم کیسے محنت کریں کہ ہماری بستی کے تمام طبقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو اپنی محنت بنا لیں، آپ کے کام کو اپنا کام بنا لیں، اور دعوت والے کام میں سے کچھ فرصت ملے تو تاجر دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر تجارت بھی کر لیں۔ تجارت بھی انسانی زندگی کا شعبہ ہے۔ دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کر مزدوری کر لیں، مزدوری بھی انسانی زندگی کا شعبہ ہے، اس میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ زندہ کریں۔ ایک یہ ہے تجارت میں سے وقت نکال کر دعوت کا کام کرنا، اور ایک ہے دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کے تجارت کرنا۔ تو کس قدر صاحب نصیب ہیں جو دعوت کے کام کو
کسی تقاضے کے تابع نہیں کرتے، سارے تقاضے دعوت کے تقاضے کے پابند، اور دعوت کا تقاضا کسی تقاضے کا پابند نہیں ہے۔ تو یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ایک ہے اس کام میں چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، سال لگانا، 7 مہینے لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا۔ تو سارے بھائی اس کو مقصد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پاک آپ کے عظم ارادوں کو قبول فرمائے، بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے جو بیان ہے یہ تو کام کی باتیں ہیں، اور تشکیل کام کا شروع ہے۔ تو تشکیل کے وقت میں جس طرح آپ حضرات نے ماشاءاللہ توجہ دھیان کے ساتھ سب کے سب اہتمام سے جمے رہے، تو تشکیل کے موقع پر بھی سارے ساتھی الحمدللہ اسی طرح جم کر بیٹھیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے سارے تقاضوں کو پورا فرمائیں گے، اور یہ جم کر بیٹھنے والے ان تقاضوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو خود بھی اپنے آپ کو بڑی سے بڑی قربانی کے لیے پیش کرنا، بڑے سے بڑے تقاضے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اوروں کے بارے میں بھی فکر کرنا۔ تو سارے حضرات ماشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اللہ سے قبول کرائیں گے انشاءاللہ، اور پوری امت کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں مانگی جائیں گی تاکہ اللہ پاک پوری امت کو قبول فرما لیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ